السلام علیکم۔ پاکستان میں آج اتنا کچھ کرکٹ پر ہو گیا ہے کہ کسی ایک موضوع پر ہم گفتگو نہیں کر سکتے۔ محمد حفیظ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پی سی بی کے ساتھ زیادہ نہیں چل سکتا۔ اپنے حارث بھائی جو ہیں، حارث رو فاسٹ بالر لاہور قلندر والے، ان کا سینٹر کنٹریکٹ جو ہے وہ ٹرمینیٹ کر دیا گیا۔ ساتھ ہی انہیں کہا گیا کہ بھائی صاحب جون 2024 تک آپ جو ہے نا کوئی لیگ بھی نہیں کھیل سکتے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بابر بھائی، آپ کو پتا پاکستان کے سپر سٹار پشاور زلمی کے جو کوچ ہیں محمد اکرم، ان سے پوچھا گیا کہ بابر بھائی کون سے نمبر پہ بیٹنگ کریں گے اور کون سے نمبر پر نہیں کریں گے، تو یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو حفیظ بھائی کو لیتے ہیں۔ حفیظ بھائی کا جانا اس لیے ٹھہر گیا تھا کہ جیسے ہی ذکا اشرف نے استعفیٰ دیا تو یہ لکھا جا چکا تھا کہ وہ اب مزید جو ہے نا پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اور میں نے یہ بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ عین ممکن ہے کہ جب پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی بنا دیے گئے ہیں تو حفیظ اپنے فاسٹ بالر وہاب بھائی کہیں نہیں جا رہے، تو وہاب بھائی کہیں نہیں جا رہے تو مطلب حفیظ بھی کہیں نہیں جا رہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ حفیظ اور حارث کے وہ وہاب کے درمیان جو ہے نا بہت اوپر نیچے ہو گیا ہے باتیں، اس لیے اس کو لے کر حفیظ جو ہے نا ان کا جانا ٹھہر گیا تھا، کیونکہ حفیظ نے بہت ساری باتیں جو ہے نا ان کی نہیں مانی تھی وہاب ریاض کی سلیکشن کے معاملے میں۔ تو انہوں نے کہا بھائی تو میرے سامنے کیا چیز ہے، میں تو محسن نقوی صاحب کا مائک ٹھیک کرتا ہوں اور بھی بہت سارے کاموں میں ایکسپرٹ ہوں، میں تمہیں کیا سمجھتا ہوں۔ حفیظ خود کو واقعی پروفیسر سمجھ گئے تھے، انہوں نے کہا یہ لونڈے لپاڑے میرے سامنے کیا ہیں، اس لیے حفیظ کے جو پلان تھے وہ نہیں چل سکے۔ حفیظ کو دو ہی سیریز ملی، ایک آسٹریلیا کے خلاف اور ایک نیوزی لینڈ کے خلاف، دونوں میں کارکردگی ٹیم کی سب کے سامنے ہے۔ حالانکہ حفیظ کو شاہد خان افریدی نے بیک کیا تھا، کہا تھا کہ بھائی حفیظ کو ٹائم دے، یہ بہت اچھا کوچ ثابت ہوگا، مگر اب یہ لگ رہا ہے کہ حفیظ کے جانے کے بعد جو خلا ہے نا وہ کسی بارلے کوچ سے، جسے فارنر کوچ کہتے ہیں، بھرا جائے گا۔ اور میرے خیال سے ایسے کوچ کو لینا چاہیے جو شارٹ ٹرم کے لیے ہو اور کلیئر کٹ میسیج دے کہ بھائی جو پرفارم کرے گا وہ ٹیم میں رہے گا، جو پرفارم نہیں کرے گا نکل بھائی چل، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں بہت سارے لڑکے لائن میں لگے ہوئے ہیں کھیلنے کے لیے۔ پاکستان کا پی ایس ایل کے بعد نیوزی لینڈ کے ساتھ ایک T20 سیریز ہے، اس کے بعد ورلڈ کپ ہے، میرے خیال آئرلینڈ یا انگلینڈ کے ساتھ بھی ایک سیریز ہے۔ تو ابھی سے کوئی شارٹ ٹرم کے لیے کوچ آ جائے تو آ جائے، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور کوچ جو ہے نا وہ لانگ ٹرم کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ معاہدہ کرے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اپنے حارث رؤف کا جو سینٹرل کنٹریکٹ ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ اب سینٹرل کنٹریکٹ ختم ہونے کی وجہ وہی ہے، جب آسٹریلیا کا لیے ٹور جا رہا تھا تو حفیظ بھائی اور چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے کہا تھا کہ بھائی ہم آپ کو سلیکٹ کر رہے ہیں تو آپ جا کے میچ کھیلیں۔ انہوں نے کہا کہ نہ بھائی، میرے اوپر ورک لوڈ ہے، میں مینج نہیں کر سکتا، میں نے بی بی ایل کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تو میں نہیں کھیل رہا۔ اس وقت تو انہوں نے بی بی ایل کا نہیں کہا تھا، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میرے جو ہے نا وہ کنسرن اور ہے، میں اتنا جو ہے نا وہ ورک لوڈ مینج نہیں کر سکتا، میں ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتا۔ تو اس بات کے بعد جو ہے وہ آسٹریلیا چلے گئے، بی بی ایل انہوں نے کھیلا، تو ان کا سینٹرل کنٹریکٹ ختم کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پلیئر کی جو پہلی چوائس ہے وہ لیگ ہے، پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ نہیں ہے یا کرکٹ نہیں ہے، تو عامر کس لیے باہر نکلا تھا؟ عامر بھی کہہ رہا تھا کہ میں 28-29 سال کا لونڈا ہوں تو میں جو ہے نا ورک لوڈ مینج نہیں کر سکتا، میں البتہ T20 کھیلوں گا، تو ایسا ہے ویسا، اور پاکستان نے اس کو سائڈ پہ لگا دیا۔ تو یہ تو ہونا تھا اور وہ ہو گیا۔ البتہ یہ ہے کہ کوئی سبیل نہیں نہ بن جائے، کیونکہ پاکستانی کرکٹ بورڈ میں کوئی پتہ تھوڑی چلتا ہے کہ صبح کیا ہوا، شام کیا ہوا، رات کو کیا ہوا، ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ان کا سینٹرل کنٹریکٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور شہین نے بھی کہا تھا کہ ہم عامر اگر واپس آنا چاہے تو ہم عامر سے بات چیت کر رہے ہیں، ان کو ٹیم میں ویلکم کہیں گے، تو بھائی دورہ معیار تو پھر پاکستان میں ہر جگہ چلتا ہے، اور اگر عامر آ گیا تو پھر عین ممکن ہے کہ جو T20 ورلڈ کپ ہونا جون میں، اس کے لیے حارث کو ٹیم میں ہی نہ رکھا جائے۔ سینٹرل کنٹریکٹ ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پلیئر جو ہے نا وہ ٹیم کے لیے اویلیبل نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پی سی بی سے جو ماہانہ سیلری ان کو ملتی ہے، یا ان کے جو پی سی بی کے ایک طرح کے کنٹریکٹ میں ہے، پی سی بی جہاں چاہے گا
کھلائے گا تو اس سے وہ نکل جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ایس ایل شروع ہونے سے پہلے وسیم اکرم نے جو ہے نا جو پشاور زلمی کے کوچ ہیں ان سے بھی سوال کیا کہ بابر بھائی کون سے نمبر پہ بیٹنگ کریں گے۔ انہوں نے لٹرلی یہی کہا ہے کہ بھائی بابر کی ٹیم ہے، بابر جانے، بابر کا کام جانے، وہ پہلے نمبر پہ کرے، دوسرے پہ کرے، تیسرے پہ کرے، جہاں اس کا دل کرے وہ وہاں پہ کھیلے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے بینگ اے اوپنر بابر نے بہت اچھا کھیلا ہوا ہے، سیکنڈ ڈاؤن 1 ڈاؤن آنے پہ بھی اسے کوئی مسئلہ نہیں، اور 3rd ڈاؤن بھی آگے کھیلے گا، وہ اتنا بڑا بیٹر ہے کہ رن بنا لے گا۔ کوہلی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر آپ میں جو خامی ہے نا آپ کو اس پہ کام کرنا چاہیے، اور بابر میں ابھی تک کی جو خامی ہے وہ بڑے بڑے جو ان کے ناقد ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ فنش نہیں کرتے۔ تو فرقان بھٹی صاحب نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ بھائی صاحب آپ 4 یا 5ویں نمبر پر جا کے بیٹنگ کریں تاکہ آپ کو کا جو فنش کرنے کا مسئلہ ہے نا وہ حل ہو سکے۔ آپ ذہنی طور پر اتنے قابل ہیں، آپ کی ٹیکنیک ایسی ہے، آپ کی فٹنس بھی کافی اچھی ہے، آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہ پی ایس ایل آپ کے لیے سنہری موقع ہے کہ آپ اس میں جو ہے نا پرفارم کریں 5ویں 6 نمبر پر، تو آپ جو ہے نا انٹرنیشنل جب پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے تو آپ کو کے لیے فنش کرنا جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن ساتھ میں یہ خالی بابر کے لیے ذمہ داری تھوڑی ہے، دوسری ٹیم کے جو ممبر ہیں وہ بابر کا ساتھ دیں گے تو میرا خیال ہے بابر پہلے بھی فنش کر سکتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی ہے، اپنا بھی خیال رکھیں، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔